عزت و ذلت کا دینے والا بے شک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے عزت عطا کرتا ہے، جس بندے کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ پاک جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور بعض دفعہ ہم ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایک دم نیچے سے اٹھاتا ہے اور ایک دم اوپر اللہ پاک اس کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے، بہت بڑا مقام۔ اور جب لوگ اس کے لیول کو دیکھتے ہیں، اس کے مقام کو دیکھتے ہیں تو حیرت بھی کرتے ہیں۔ کچھ جلنے والے جلتے ہیں، کچھ سیکھنے والے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ جب کسی بندے کو مقام دینا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو چن لیتا ہے، اور ایک بہت بڑی چیز اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سمجھے ایک صحابی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حبشی تھے، کالے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، اور اس زمانے میں کالے اور گورے میں بڑا فرق کیا جاتا تھا۔ جو گورے ہوتے تھے انہیں بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی، اور جو کالے ہوتے تھے، جو حبشی ہوتے تھے، انہیں غلام بنایا جاتا تھا، اور ان سے غلامی کی زنجیروں میں ان کو جکڑا جاتا، اور ان سے ہر ایک کام لیا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی اسی طرح کچھ تھی۔ ان کا مالک جو تھا وہ غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی، حضرت بلال نے۔ ان کا مالک جو تھا ان پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، اور مشہور تھے آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو مقام دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام ان کو دیا، آپ دیکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو غلامی سے آزاد کیا، حضور علیہ السلام نے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ان کو آزاد کروایا، اور حضرت بلال آزاد ہوئے، رسول اللہ نے انہیں چنا نا۔ اب چونکہ اللہ لیول دے رہا ہے، ایک زمانہ کے غلام ہے وہ، اور کالے گورے میں فرق۔ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، غریب کو امیر پر فضیلت نہیں، سب برابر ہے۔ تو حضرت بلال کو خریدا گیا، غلامی اختیار کی حضرت بلال نے رسول پاک علیہ السلام کی، صحابیت کا مقام مل گیا۔ اور جب فتح مکہ کا وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا فرمایا۔ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی پوزیشن، اس سے بڑا لیول کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کعبے کی چھت پر جب حضرت بلال کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھڑا کروایا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بلال ایک حبشی غلام ہے، ان کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا گیا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت بلال کی حمایت میں ان لوگوں کو ڈانٹا، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، تم سب میں ایک دوسرے پر کسی کی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن ہاں گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، امیر کو غریب پر فضیلت نہیں ہے، بادشاہ کو رعایا پر فضیلت نہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک کے نزدیک زیادہ عزت والا، زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے نزدیک عزت والا ہے۔ ہمارے یہاں پر عزت کا معیار پیسہ ہے، بزنس ہے، کار ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، خاندان ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک خاندان جس کا اچھا ہے، مال جس کے پاس زیادہ ہے، تجارت جس کی اچھی ہے، وہ عزت والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ جب کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو تقوی اس کو عطا کرتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے۔